اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم میر علی شاہ کے بھیجے ہوئے مواد پر ایک گہری نظر ڈال رہے ہیں۔ یہ انہوں نے انر ہورائزن کے لیے مرتب کیا ہے، اور آج کی ہماری گفتگو ایک ایسی رات کے بارے میں ہے جو ڈھول تاشوں کے ساتھ نہیں آتی، بلکہ بہت خاموشی سے ہمارے دلوں پر دستک دیتی ہے۔ جی، شعبان کی 15ویں شب، جسے ہم شب برات کے نام سے جانتے ہیں۔ میر علی شاہ کے نوٹس میں جو پہلی بات نمایاں کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوئی جشن کی رات نہیں ہے۔ اسے ایک ذریعے میں سنجیدہ رحمت یا سیریس مرسی کی رات کہا گیا ہے۔ مطلب یہ ایک ایسا لمحہ ہے جب غیب کی دنیا ظاہر کی دنیا پر خاص توجہ دیتی ہے۔ تو آئیے اس مواد کی روشنی میں اس رات کے ظاہر اور باطن دونوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل، اور یہ بہت اہم ہے کہ ہم ان دونوں پہلوؤں کو ساتھ لے کر چلیں، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ صرف ظاہری رسومات میں الجھ جاتے ہیں اور روح سے غافل ہو جاتے ہیں، یا پھر صرف باطنی فلسفے میں کھو کر روایت کی جو بنیاد ہے اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو میر علی شاہ کا مواد ان دونوں کے درمیان ایک پل بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو پھر روایت سے ہی شروع کرتے ہیں۔ اس کا ظاہری پہلو کیا ہے؟ مطلب کلاسیکی علماء اور احادیث کی روشنی میں شب برات کی حقیقت کیا ہے؟ شب برات، جیسا کہ آپ نے کہا، شعبان کی 15ویں شب ہے۔ یہ دو بہت اہم مہینوں کے درمیان ایک سنگم کی طرح ہے۔ اچھا جی، اس سے پہلے رجب ہے، جسے بیداری اور تیاری کا مہینہ کہا گیا، اور اس کے بعد رمضان ہے، جو حقیقی تبدیلی اور قربت کا مہینہ ہے۔ تو یہ رات ان دونوں کے درمیان ایک بہت اہم پڑاؤ ہے۔ کلاسیکی علماء اسے ایک ایسی رات سمجھتے تھے جب اللہ کی خاص توجہ اپنی مخلوق کی طرف ہوتی ہے۔ جب آپ کلاسیکی علماء اور روایات کا ذکر کرتے ہیں تو اکثر ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ اس رات سے متعلق کچھ روایات ضعیف ہیں۔ اس معاملے میں ایک عام انسان کو کیا سمجھنا چاہیے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے، اور میر علی شاہ کے نوٹس میں بھی اس طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ دیکھیں، اس رات کے بارے میں کئی روایت ہیں، جن میں سے، جیسا آپ نے کہا، کچھ سند کے اعتبار سے صحیح ہیں، کچھ حسن یعنی قابل قبول ہیں، اور کچھ پر محدثین نے کلام کیا ہے، یعنی ان کی سند میں کچھ کمزوری ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ کیا ہمیں ان روایات کو نظر انداز کر دینا چاہیے جن میں کمزوری ہے؟ نہیں، ایسا نہیں۔ دیکھیں، محدثین کا اصول یہ ہے کہ عقائد اور شرعی احکام جو ہیں وہ صرف صحیح اور حسن روایت سے ہی ثابت ہوتے ہیں، لیکن جب بات فضائل اعمال کی ہو، یعنی کسی عمل کی ترغیب کی، تو اس میں کچھ شرائط کے ساتھ ضعیف روایتوں سے بھی رہنمائی ہی جا سکتی ہے، خاص طور پر جب ان کا مفہوم دوسری مضبوط روایت سے ٹکراتا نہ ہو۔ اور یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ شب برات کے معاملے میں ان تمام روایات کا جو مجموعی پیغام ہے وہ ایک ہی سمت میں اشارہ کرتا ہے۔ اور وہ مجموعی پیغام کیا ہے؟ اس میں 3 بنیادی باتیں ہیں۔ اول، اس رات اللہ کی رحمت غیر معمولی طور پر وسیع ہو جاتی ہے۔ اچھا۔ دوم، ایک عام معافی کا اعلان ہوتا ہے، یعنی بڑے پیمانے پر مغفرت کی پیشکش کی جاتی ہے۔ اور ثوم؟ کچھ روایات کے مطابق آنے والے سال کے لیے مخلوق کے اعمال اور زندگی کے اہم معاملات کا جائزہ لیا جاتا ہے یا انہیں فرشتوں کے سپرد کیا جاتا ہے۔ آپ نے عام معافی کا ذکر کیا، یہ تو بہت امید دلانے والی بات ہے، لیکن کیا اس وسیع رحمت سے بھی کوئی محروم رہ سکتا ہے؟ جی، اور یہی اس رات کا سب سے سنجیدہ پہلو ہے۔ روایات میں کچھ لوگوں کا استثناء کیا گیا ہے۔ وہ دل جو ناانصافی، تکبر یا رشتوں کو کاٹنے کی وجہ سے پکھر ہو چکے ہوں، وہ اس رحمت کے بہاؤ سے خود کو الگ کر لیتے ہیں۔ ایک مشہور روایت ہے جسے امام ابن ماجہ اور بہقی نے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات اپنی مخلوق پر نظر فرماتا ہے اور سب کو معاف کر دیتا ہے، سوائے مشرک کے یا کینہ پرور کے۔ کینہ پرور یعنی وہ شخص جو دل میں بغض اور نفرت پالتا ہو۔ یہ تو مطلب بہت سخت شرط لگتی ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پوری رات عبادت کرے لیکن اس کے دل میں کسی کے لیے کینہ ہو تو سب بیکار ہے؟ آپ نے بالکل صحیح نبض پر ہاتھ رکھا ہے۔ یہی تو اس رات کی روح کو سمجھنے کی کنجی ہے۔ یہ رات صرف اعمال کی تعداد بڑھانے کا نام نہیں ہے، یہ دل کی صفائی کا مطالبہ کرتی ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے معافی مانگنے آئے ہو، لیکن کیا تم میری مخلوق کو معاف کرنے کے لیے تیار ہو؟ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ روحانیت کا تعلق صرف اللہ اور بندے کے درمیان نہیں، بلکہ بندوں کے آپسی تعلقات سے بھی گہرا جڑا ہوا ہے نا؟ جی بالکل۔
تو پھر وہ جو ہمارے معاشروں میں خاص اجتماعی عبادات کا رواج ہے، حلوے پکانا، چراغاں کرنا، اس کی روایت میں کیا حیثیت ہے؟ دیکھیں، ابتدائی دور کے علماء نے اس معاملے میں ایک درمیانی راہ اختیار کی۔ انہوں نے اسے بدعتوں سے بھرے تہوار کے طور پر نہیں منایا، لیکن اسے یکسر مسترد بھی نہیں کیا۔ غالب سنی موقف یہی تھا کہ اس رات کے لیے کوئی خاص اجتماعی عبادت جیسے کوئی مخصوص نماز یا طریقہ شریعت سے ثابت نہیں ہے، ایسا کرنا بدعت ہوگا۔ اچھا۔ لیکن انفرادی طور پر نماز پڑھنا، دعا کرنا، توبہ کرنا اور غور و فکر کرنا، یہ سب مستحب اور قابل تعریف کام ہے۔ گویا اصل نقطہ روح کی نئی ترتیب ہے، اپنے اندرونی قبلے کو درست کرنا، جسے انگریزی میں ری الائننگ دا سول کہہ سکتے ہیں۔ روح کی نئی ترتیب، یہاں سے گفتگو واقعی گہری ہو جاتی ہے۔ یہ ہمیں ظاہر سے باطن کی طرف لے جاتی ہے۔ میر علی شاہ کے نوٹس میں بھی اگلا حصہ اسی باطنی معنی پر ہے۔ تو لفظ برات میں خود کیا گہرائی چھپی ہے؟ لفظ برات بہت خوبصورت اور کثیر المعانی ہے۔ اس کا ایک مطلب ہے رہائی، جیسے قید سے رہائی، دوسرا مطلب ہے بریت، جیسے کسی الزام سے بری ہو جانا، تیسرا مطلب ہے لا تعلقی، اور چوتھا مطلب ہے بوجھ سے آزادی۔ تو صوفیہ کے نزدیک یہ رات صرف ایک کائناتی انتظامی کارروائی نہیں ہے کہ کسی کے نام کے آگے معاف کیا گیا لکھ دیا جائے۔ نہیں، یہ ایک روحانی انکشاف ہے، ایک اسپرچول ڈسکلوجر کا لمحہ ہے۔ روحانی انکشاف، اس سے کیا مراد ہے؟ کیا ہمیں کچھ غیبی چیزیں نظر آنے لگتی ہیں؟ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ انسان پر اس کی اپنی حقیقت آشکار کی جاتی ہے۔ عظیم صوفی بزرگ امام کشیری، جو رسالہ کشیریہ کے مصنف ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ الہی مغفرت صرف گناہوں کو مٹانا نہیں، بلکہ ان پردوں کو اٹھانا ہے جو گناہوں کی وجہ سے ہمارے اور ہماری حقیقت کے درمیان حائل ہو گئے ہیں۔ تو اس رات دل کو دکھایا جاتا ہے، کبھی بہت نرمی سے اور کبھی تکلیف کے ساتھ، کہ وہ اصل میں کیا بن چکا ہے۔ تو گویا یہ رات قسمت کے بدلنے سے زیادہ سچائی کے واضح ہونے کے بارے میں ہے۔ بیاناً یہی بات ہے۔ جو کچھ ہمارے لیے لکھا جاتا ہے وہ اکثر وہی ہوتا ہے جو ہم نے اپنے باطن میں اپنی نیتوں اور اعمال سے پہلے ہی منتخب کر لیا ہوتا ہے۔ یہاں مجھے مصر کے عظیم صوفی بزرگ ابن عطا اللہ السکندری کا ایک قول یاد آ رہا ہے۔ ان کی کتاب ہے الحکم، حکمت کے موتیوں سے بھری ہوئی۔ جی۔ وہ فرماتے ہیں، اس نے تمہیں تمہاری کوتاہیوں سے اس لیے آگاہ نہیں کیا کہ تمہیں ذلیل کرے، بلکہ اس لیے کہ تمہیں واپس بلا لے۔ سبحان اللہ، واپس بلا لے۔ یہ واپسی کس چیز سے ہے؟ کن چیزوں سے ہمیں واپس بلایا جا رہا ہے؟ میر علی شاہ کے نوٹس میں اس کی بہت اچھی وضاحت کی گئی ہے۔ یہ ایک مخصوص واپسی کی دعوت ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ واپسی ہے، پہلا، اس ناراضگی اور کینہ سے جو ہماری دعاؤں میں زہر گھول دیتا ہے۔ دوسرا، اس تاخیر اور ٹال مٹول سے جسے ہم نے امید کا خوبصورت نام دے رکھا ہے، یعنی کل کر لوں گا، ابھی بہت وقت ہے۔ اور تیسرا، اس خود نمائی اور دکھاوے سے جو خلوص اور نیکی کا لباس پہنے ہوئے۔ شیخ اکبر ابن عربی، جنہیں تصوف کے فلسفے میں ایک مرکزی مقام حاصل ہے، وہ اس نقطے کو ایک اور زاویے سے بیان کرتے ہیں۔ وہ الہی فرامین یا فیصلوں کو آئینے قرار دیتے ہیں۔ آئینے؟ جی، وہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلے وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے دل کے جھکاؤ اور ہماری نیتوں کی عکاسی کرتے ہیں۔ رحمت ہماری ذمہ داری کو ختم نہیں کرتی، بلکہ ہمیں اپنی ذمہ داری کا سامنا شفقت اور مہربانی کے ساتھ کرنے کا موقع دیتی ہے۔ اس لحاظ سے شب برات وہ رات ہے جب بندے سے بہت خاموشی اور نرمی سے پوچھا جاتا ہے، کیا تم واقعی یہی بن کر اگلے سال میں داخل ہونا چاہتے ہو؟ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ یہ تو انسان کو اپنے اندر جھانکنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اسی سے جڑی ہوئی ایک اور روایت ہے جو بہت سی مسلم ثقافتوں میں عام ہے، اور وہ ہے اس رات کو اپنے مرحومین کو یاد کرنا، قبرستان جانا۔ اس کا روحانی پس منظر کیا ہے؟ یہ صرف ایک ثقافتی رسم نہیں، بلکہ اس کے پیچھے ایک گہری روحانی جبلت کام کر رہی ہے۔ یہ رات، جیسا کہ ہم نے بات کی، غیب کو ظاہر کے قریب لاتی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ زندگی صرف اسی دنیا تک محدود نہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نصف شعبان کی رات جنت البقیع تشریف لے گئے اور وہاں دفن لوگوں کے لیے دعا فرمائی۔ اگرچہ ان روایات کی سند پر محدثین میں کچھ اختلاف ہے،
لیکن نفس عمل یعنی مرحومین کے لیے دعا کرنا اور ان کو یاد کرنا سنت سے ثابت شدہ ہے۔ لیکن کچھ لوگ اسے بدعت یا توہم پرستی بھی سمجھتے ہیں، تو روایت اور روحانیت کے درمیان وہ نازک لکیر کہاں ہے جس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے؟ لکیر بہت واضح ہے۔ توہم پرستی یہ ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ اس رات روحیں گھروں کو واپس آتی ہیں۔ یہ عقیدہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ صحیح۔ بدعت یہ ہے کہ قبرستان جانے کو اس رات کا لازمی جز سمجھا جائے اور اس کے لیے اجتماعی طور پہ اہتمام کیا جائے۔ لیکن اس کا روحانی پہلو یہ ہے کہ اس رات اپنے پیاروں کی قبروں پر جانا جو ہم سے پہلے اس غیبی دنیا میں جا چکے ہیں، دراصل اپنے آپ کو جھنجھوڑنا ہے۔ یہ تسلسل یا کنٹینیوٹی کا اعتراف ہے۔ ابن عطا اللہ پھر فرماتے ہیں کہ قبروں کی زیارت سے زیادہ دل کو کوئی چیز فائدہ نہیں دیتی، کیونکہ یہ دنیا سے لگاؤ ختم کرتی ہے اور روح کو سچائی کی طرف لوٹاتی ہے۔ مطلب یہ عمل مرحومین سے زیادہ ہم زندوں کے لیے ہے۔ بالکل بالکل۔ اور تقدیر کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ایک عام تصور یہ ہے کہ اس رات سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے اور اب ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں، گویا ایک طرح کی روحانی سستی طاری ہو جاتی ہے۔ یہ اس رات کے بارے میں سب سے بڑی اور خطرناک غلط فہمیوں میں سے ایک ہے۔ میر علی شاہ کے نوٹس میں اس نقطے پر خاص زور دیا گیا ہے۔ امام غزالی، جو اسلامی فکر کے ایک مینار ہیں، وہ اس روحانی سستی کے خلاف سختی سے تنبیہ کرتے ہیں۔ یہ رات وہ نہیں جہاں تقدیر آپ کے بجائے طے کی جاتی ہے، بلکہ یہ وہ رات ہے جہاں تقدیر آپ کے ذریعے واضح کی جاتی ہے، کلیریفائڈ تھرو یو۔ یہ جملہ تھوڑا اور واضح کریں، تقدیر آپ کے ذریعے واضح کی جاتی ہے۔ اسے ایسے سمجھیں کہ خدا کا فیصلہ ایک آئینے کی طرح ہے۔ وہ یہ نہیں بتا رہا کہ آپ کیا بنیں گے، بلکہ یہ دکھا رہا ہے کہ آپ نے اپنے ارادوں، اپنی دعاؤں اور اپنے اعمال سے خود کو کیا بنا لیا ہے۔ اچھا۔ آئینہ فیصلہ نہیں کرتا، صرف عکس دکھاتا ہے۔ تو اس رات جو چیز بدلتی ہے وہ خدا کا ازلی علم نہیں، بلکہ بندے کی سمت اور اس کی حالت ہے۔ مغفرت کا موقع بہاؤ کے ساتھ بہنے کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ یہ لوٹنے کا، اپنی سمت درست کرنے کا ایک موقع ہے، اس سے پہلے کہ ہماری بری عادتیں پختہ ہو کر ہماری تقدیر بن جائیں۔ یہ سب باتیں روحانی طور پر بہت گہری ہیں، لیکن میں سوچ رہی تھی کہ کوئی شخص جو اپنی نوکری، خاندان اور روزمرہ کی پریشانیوں میں بری طرح مصروف ہے، وہ ان گہرے معنوں کو اپنی زندگی میں کیسے لا سکتا ہے؟ آج کی اس تیز رفتار دنیا میں یہ رات کیوں اہمیت رکھتی ہے؟ شاید آج کے دور میں اس کی اہمیت پہلے سے بھی زیادہ ہے۔ ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جو ہر طرح کے حساب کتاب کو ملتوی کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ ہم مصروفیت کی آڑ میں توبہ میں تاخیر کرتے ہیں۔ ہم اپنی کوتاہیوں اور گناہوں کو سیلف کیئر یا مینٹل ہیلتھ جیسے خوبصورت نام دے کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم اپنی اخلاقی ذمہ داریوں کا بوجھ اداروں یا معاشرے پر ڈال دیتے ہیں۔ شب برات اس غفلت کے بہاؤ میں ایک خلل ڈالتی ہے۔ یہ ایک پاز بٹن کی طرح ہے۔ اور یہ ہم سے کیا سوال کرتی ہے؟ یہ افراد سے بھی سوال کرتی ہے اور معاشروں سے بھی۔ یہ مجھ سے اور آپ سے پوچھتی ہے، ہم رمضان کے مبارک مہینے میں کون سی رنجشیں اور کینہ ساتھ لے کر داخل ہو رہے ہیں، اس سے پہلے کہ ہماری دعائیں قبولیت کا درجہ پائیں۔ اور پھر یہ معاشروں سے پوچھتی ہے، کون سی ایسی ناانصافیاں ہیں جنہیں ہم نے معمول بنا لیا ہے کیونکہ وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہیں۔ تو اس کا عملی حل کیا ہے؟ اس رات کو افراط و تفریط کے بغیر، یعنی نہ تو اسے ایک میلہ بنا کر اور نہ ہی اسے مکمل طور پر نظر انداز کر کے کیسے گزارا جائے؟ میر علی شاہ کے نوٹس اس بارے میں کیا رہنمائی کرتے ہیں؟ صوفیہ کا راستہ ہمیشہ مقدار پر معیار کو ترجیح دیتا ہے۔ بات لمبی عبادتوں کی نہیں بلکہ مخلصانہ لمحات کی ہے۔ کچھ بہت سادہ اور گہرے اعمال ہیں جو اس رات کی روح کو زندہ کر سکتے ہیں۔ نوٹس میں 4 نکات پر زور دیا گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ آئیے ان پر تھوڑی تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ پہلا ہے حاضر دلی کے ساتھ 2 رکعت نماز۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے 100 رکعتیں نہیں بلکہ صرف 2 رکعت اس احساس کے ساتھ کہ آپ اپنے رب کے حضور کھڑے ہیں۔ اس میں مقدار نہیں، کیفیت اہم ہے۔ اور دوسرا نقطہ؟ طویل اور سچی دعا۔ ایسی دعا نہیں جس میں عمومی باتیں ہوں کہ اے اللہ میرے گناہ معاف فرما، بلکہ ایسی دعا جس میں ہم اپنی حقیقی کوتاہیوں کا نام لے کر اعتراف کریں، اپنی کمزوریوں کا، اپنی غلطیوں کا، اپنی بدگمانیوں کا، ایمانداری کے ساتھ۔ یہ کہنا آسان ہے لیکن کرنا بہت مشکل ہے۔ اپنی غلطیوں کو اس طرح نام لے کر تسلیم کرنے کے لیے بہت ہمت چاہیے۔ بالکل، اور یہی توبہ کی روح ہے۔ تیسرا نقطہ اسی سے جڑا ہے۔ خدا سے معافی مانگنے سے پہلے کسی ایسے انسان سے معافی مانگنا جس کا ہم نے حق مارا ہو یا دل دکھایا ہو۔ فون اٹھائیں، ایک پیغام بھیجیں یا جا کر مل لیں،
کیونکہ حقوق العباد کا معاملہ حقوق اللہ سے بھی زیادہ نازک ہے۔ اور چوتھا اور آخری نقطہ، جان بوجھ کر، ارادے اور نیت کے ساتھ اپنے دل سے کسی ایک شخص کے لیے رنجش کو نکال دینا۔ یہ شاید سب سے مشکل کام ہے، لیکن یہ اس حدیث پر عمل کرنے کی کوشش ہے جس میں کینہ پور کی مغفرت نہ ہونے کا ذکر ہے۔ آپ بس یہ نیت کر لیں کہ اے اللہ، فلاں شخص نے میرے ساتھ زیادتی کی، مجھے تکلیف پہنچی، لیکن تیری رضا کے لیے میں اسے معاف کرتا ہوں، تو بھی مجھے معاف فرما دے۔ یہ ایک رات کا سودا ہے جو پورے سال کی روحانی زندگی کو بدل سکتا ہے۔ مولانا رومی کا ایک قول یاد آ رہا ہے جو اس کیفیت کو بہت خوبصورتی سے بیان کرتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، گزشتہ رات میں نے خدا سے پوچھا توبہ کیا ہے؟ اس نے کہا بغیر تکبر کے بار بار لوٹ آنا۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ شب برات سب کو جادو کی چھڑی سے ٹھیک کر دینے والی رات نہیں، بلکہ یہ وہ رات ہے جب ہمیں مزید دکھاوا کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ رحمت بہت قریب ہے، لیکن رحمت ایمانداری کو ترجیح دیتی ہے۔ یہ خود احتسابی کی رات ہے۔ بالکل۔ اور جاتے جاتے ایک آخری سوچ جسے میر علی شاہ نے اپنے نوٹس کے آخر میں ایک سوال کے طور پر چھوڑا ہے۔ اگر یہ رات واقعی ہمارے دل کی حالت کا آئینہ ہے اور آنے والے سال کا ریکارڈ اسی آئینے کی عکاسی ہے، تو اس ریکارڈ کے حتمی ہونے سے پہلے وہ کون سی ایک چیز ہے جسے ہر کوئی اس عکس میں اپنے وجود کے آئینے میں بدلنا چاہے گا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم اپنے سننے والوں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں کہ وہ اس پر غور کریں۔ اے دلوں کو نرم کرنے والی راتوں کے رب، ہمیں اس بوجھ سے رہائی دے جو ہم نے غیر ضروری طور پر اٹھا رکھا ہے۔ ان پر رحم فرما جو ہم سے پہلے چلے گئے، اور ہماری واپسی کو سچائی کے ساتھ لکھ دے۔ آمین۔